آج ہم آپ کو ایک ایسے پاگل شخص کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ یہ شخص جس کو بھی ملتا ہے اس کو اپنی ایک ہی داستان سناتا ہے کہ تقریباً 80 سال پہلے جب اس کی عمر 20 سال تھی تو اس کی ماں نے اسے تندور سے روٹیاں لگوانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ تندور سے واپس آیا تو اسے ایک بزرگ ملے جو کہ شاید کافی دنوں سے بھوکے لگ رہے تھے۔ اس لڑکے سے بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، کیا مجھے ایک روٹی ملے گی؟ لڑکے نے سوچا کہ میرے پاس تو ایک اضافی روٹی ہے، کیوں نہ میں ایک روٹی اس بزرگ کو دے دوں۔ اس نے ایک روٹی بزرگ کو دے دی اور بزرگ نے وہ روٹی فوراً ہی ختم کر لی۔ اس لڑکے نے جب دیکھا کہ بزرگ نے دیکھتے ہی دیکھتے روٹی ختم کر دی ہے تو انہیں شاید ابھی اور بھی بھوک لگی ہے۔ پھر اس لڑکے نے بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی اگر آپ کو اور بھوک لگی ہے تو میں آپ کو ایک اور روٹی دے دوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ تمہاری ماں نے تم کو روٹیاں لانے بھیجا تھا جس میں صرف ایک اضافی روٹی تھی جو کہ تم نے مجھے کھلا دی ہے، اب تمہارے پاس کوئی اضافی روٹی نہیں۔ وہ لڑکا بزرگ کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس بزرگ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس کتنی روٹیاں ہیں۔ ابھی وہ اس کشمکش میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بزرگ اٹھ کے جا رہا ہے۔ وہ لڑکا بزرگ کے پیچھے گیا اور کہنے لگا بابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا میں 2 دن کے سفر پر جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں میں چلوں گا، مجھے ان 2 دنوں میں کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے میں لڑکے نے بازار میں اپنے چچا کو دیکھا تو اس نے روٹیاں اپنے چچا کو تھما دی اور کہنے لگا چچا جان یہ روٹیاں آپ میرے گھر لے جائیں اور گھر والوں کو بتا دیجیے گا کہ میں 2 دن کے سفر پر کہیں جا رہا ہوں۔ وہ بزرگ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک جنگل میں داخل ہوئے جہاں پر انہوں نے بڑا پرسرار دروازہ دیکھا۔ بابا جی نے کچھ پڑھا تو دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ دروازہ غائب ہو گیا اور سارا جنگل نظروں سے اجل ہو گیا اور وہ دونوں ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے۔ وہ لڑکا اس بزرگ کے ساتھ 2 دن وہاں رہا اور جب 2 دن گزرے تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا چلو میں تمہیں واپس چھوڑ کے آتا ہوں۔ بزرگ دوبارہ اس لڑکے کو لے کر اسی طرف روانہ ہو گیا جس طرف وہ دروازہ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دروازہ نمودار ہوا۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا اب تم واپس چلے جاؤ۔ جب وہ لڑکا دوبارہ دروازے کی دوسری طرف گزرا تو بزرگ غائب ہو گیا اور دروازہ بھی موجود نہیں تھا، اور جس جنگل میں وہ داخل ہوا تھا وہ جنگل بھی شہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب اس نے شہر کی طرف دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس کا حلیہ بھی 80 سال پرانا لگ رہا تھا۔ اپنے گھر کی تلاش میں نکل پڑا لیکن اس کو کہیں بھی اپنا گھر نہ ملا۔ دوستو جب اس بزرگ کے ساتھ دوسری دنیا میں گیا تھا تو اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی، لیکن جب وہ واپس اپنی دنیا میں آیا تو اس کا حلیہ 80 سال پرانا لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں جو 2 دن گزارے اس نے وہ اس دنیا کے 80 سال کے برابر ہیں اور ایک دن 40 سال کے برابر۔ جب اس نے دیکھا کہ نہ اس کو اپنا گھر مل رہا ہے اور نہ ہی وہ گلی جس میں وہ تندور پر روٹیاں لینے گیا تھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی کہانی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، لیکن لوگوں نے اس کی کہانی کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دے دیا اور اس کو پاگل کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے اسے پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا دیا۔ وہ شخص آج بھی اپنی کہانی پاگل خانے میں موجود ڈاکٹروں کو بتاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کی اس کہانی میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے یہ صرف وہ جانتا ہے اور خدا جانتا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔